معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ وطن عزیز پاکستان کے باسیوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وطن پر اپنی نوازشات اور رحمتوں کی بارش شروع کر دی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اگر آپ کی نیت صالح اور نیک ہو تو اللہ تبارک و تعالی وہ عمل بھی آپ کے لیے فائدہ مند بنا دیتا ہے، اور اس آفاقی اصولوں کی واضح مثال پاکستان کی سمندری حدود میں تیل اور گیس کی تلاش کرنے والی کمپنی کے حوالے سے ہے، جسے سن کر پوری قوم خوشی سے جھوم اٹھے گی۔ آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم سب سامعین کو بتائیں گے کس طرح پاکستان کی سرزمین نے خزانے اگلنا شروع کر دیے ہیں۔ عمران خان کی حکومت کے بلانے پر 9 سال بعد جن کمپنیوں نے پاکستان کی سمندری حدود میں آئل اور گیس کی تلاش شروع کی ہے، اس سے کیا بڑا بریک تھرو ملا ہے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان میں زیر زمین سمندری حدود میں تیل کا کتنا بڑا ذخیرہ دریافت ہوا ہے، اور اس کی پاکستان کی معاشی صورتحال پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ ان تمام سوالوں کے جواب ہم آپ کو اپنی آج کی اس ویڈیو میں پرووائڈ کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ضرور کریں گے کہ ہمارے چینل دا انفو اردو کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ معزز سامعین کرام، پاکستان کی سمندری حدود میں تیل اور گیس کی تلاش کے لیے ڈرلنگ کراچی کی ساحلی حدود سے 230 کلومیٹر کے فاصلے پر کی جا رہی ہے، اور ڈرلنگ کے لیے آنے والی نیشنل کمپنی ایکسین موبائل 27 سال بعد موجودہ حکومت کی کوششوں سے آئی ہے، اور اس بات کی بہت امید کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی سمندری حدود میں تیل اور گیس کے بہت بڑے ذخائر موجود ہیں، جن کی دریافت سے پاکستانی قوم کی قسمت پلٹ سکتی ہے۔ مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ پاکستانی میڈیا میں سے کسی نے بھی اتنی بڑی خبر اپنے چینل پر نشر نہیں کی، بلکہ ایک انٹرنیشنل گروپ بلومبرگ گروپ کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان کی سمندری حدود میں تیل اور گیس کے بہت بڑے ذخائر موجود ہیں، اور یہاں سے 500 ملین بیرل تیل کے ذخائر ملنے کی توقع ہے۔ اب خواتین و حضرات، آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر اس ادارہ کی اطلاعات کے مطابق پاکستان کی سرزمین کی حدود میں سے 50 کروڑ بیرل کے برابر تیل اور گیس نکل آتے ہیں تو اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پاکستان کی 5 سال کی تیل کی ضروریات کے برابر تیل کا ذخیرہ ہے، اور پاکستان 8 سے 10 ارب ڈالر کا تیل امپورٹ کرتا ہے، اور چونکہ اس وقت پاکستان اکنامک کرائسس کا شکار ہے، چنانچہ اس توانائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہمیں یا تو IMF سے لون لینا پڑتا ہے، یا پھر دوست ممالک سے ہمیں امداد کے طور پر تیل فراہم کیا جاتا ہے، جس کے پیسے ہمیں کچھ عرصے کے بعد ادا کرنے ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ 50 کروڑ بیرل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کی حدود میں نکل آتے ہیں تو یوں سمجھیے پاکستان تقریباً یہ جو 8 سے 10 ارب ڈالر کا قرضہ لیتا ہے سالانہ، وہ بچ سکے گا، اور 5 سال کے برابر یہ ذخیرہ ہے، تو پاکستان کے پاس تقریباً 5 سالوں میں 50 ارب ڈالر کی بچت ہوگی، جو یہاں کی عوام پر لگائی جا سکے گی، اور اس میں کسی قسم کا کوئی بیرونی پریشر بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا انعام ہے ہم پر۔ یہ انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت پوری پاکستانی قوم اللہ تعالیٰ حضور ہاتھ اٹھائے یہ دعا کر رہی ہے کہ یا اللہ یہ خبر بالکل درست ثابت ہو۔ اگرچہ اس خبر کی تصدیق ابھی تک پاکستانی حکومت یا ایکسین موبائل کمپنی کے آفیشیل اکاؤنٹ میں نہیں کی جا سکی، مگر آپ کو بتاتے چلیں کہ بلومبرگ کے اس آرٹیکل میں بتایا گیا ہے کہ ایشیا پیسفک میں، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، اس میں یہ کمپنی 2019 میں تقریباً 8 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کرنے جا رہی ہے، جو صرف اور صرف تیل اور گیس کے ذخائر ڈھونڈنے کے لیے کی جائے گی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کمپنی بلا وجہ اپنا پیسہ خرچ کر رہی ہوگی؟ امید نظر آتی ہے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ 6 سے 8 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ یہاں کریں۔
اور دوستو آپ سے یہ بات بھی شیئر کرتے چلیں کہ اس خبر کے درست ہونے کا اشارہ اٹلی کے سفیر کی ایک ٹویٹ سے بھی ملتا ہے، جس میں انہوں نے یہ کریڈٹ لیتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں یہ جو ایکسین موبائل کارپوریشن گروپ تیل اور گیس کی ریسرچ کے لیے آیا ہے اور اس میں ہائی پوٹینشل نظر آتا ہے، تو یہ گروپ اٹلی کی طرف سے تعاون کرنے پر ہی آیا ہے۔ اور یہ بات سوچی جا رہی ہے کہ اس بات کا کریڈٹ یہ کمپنی جو 27 سال بعد پاکستان آئی ہے عمران خان کی حکومت پر جاتا ہے۔ تو دوستو اس بات کا جواب ہم آپ لوگوں پر چھوڑتے ہیں، اس بارے میں آپ کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔